شاعر نے کہا تھا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا۔ بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا۔ سرکار دو جہاں ہے نانا حسین کا، سرکار دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور الفت ہے میری نسل و پرانی حسین سے، الفت ہے میری نسل و پرانی حسین سے، پائی ہے میرے خون نے روانی حسین سے۔ اور بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سبق دیا ہے، کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق العظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافعی الکرب والبلاء وأمہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العاظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وجمیع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان مال عزت آبرو دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آنے والی آج کی رات اور کل کا دن، جسے ہم اور آپ عاشوراء کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، یہ عاشوراء کی رات اور عاشورے کا دن بہت ہی اہمیتوں والا اور عظمتوں والا ہے۔ اس میں بہت سارے بڑے بڑے واقعات اور اس رات اور اس دن کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ اور خاص عاشورے کا دن سن ہجری 61 کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین اور آپ کے تمام رفقاء کی شہادت کے ساتھ بھی اس دن کو نسبت ہے۔ انشاءاللہ کچھ ان کی باتیں، کچھ عاشوراء کی فضیلت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ شاعر نے کہا تھا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا۔ بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا۔ سرکار دو جہاں ہے نانا حسین کا، سرکار دو جہاں ہے
نانا حسین کا، اور الفت ہے میری نسل و پرانی حسین سے، الفت ہے میری نسل و پرانی حسین سے، پائی ہے میرے خون نے روانی حسین سے، اور بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سبق دیا ہے، کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے، کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کے لیے تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، سرکار سارا دن لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ دیتے تھے، کلمہ پڑھا کر انہیں مسلمان کرتے تھے، سارا دن سرکار تبلیغ کرتے۔ کچھ صحابہ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ یار سرکار صبح سے لے کر شام اور رات تک لوگوں کو دین ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلانے میں پورا دن محنت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سرکار دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی گھر کا خرچہ ہے۔ صحابہ نے آپس میں مل کر مشورہ کیا کیوں نہ ہم ایسا کریں، سارے صحابہ کچھ نہ کچھ پیسہ جمع کریں اور جب ایک مہینہ ہو جائے تو وہی پیسہ اٹھائیں اور سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیں۔ سرکار دین اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں تو سرکار کو اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، تو صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ پیسے جمع کریں گے اور مہینے کی پہلی تاریخ کو یہ پیسہ اٹھائیں گے اور سرکار کی بارگاہ میں لے جا کر تحفہ پیش کر دیں گے تاکہ سرکار دین اسلام کی تبلیغ بھی فرماتے رہیں اور گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے۔ سارے صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے اور پیسہ جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک صحابی کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا۔ وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ سارا دن دین اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں، سب کو دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ہم صحابہ کرام نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، یا رسول اللہ ان پیسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ابھی صحابی نے آ کر وہ پیسہ سرکار کی بارگاہ میں رکھا تھا، ابھی سرکار نے اس پیسے کو کچھ لیا بھی نہیں، عاطف سے حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں، سدرہ کے مکین جبریل امین بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یا رسول اللہ رب ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے، حبیب آپ کہہ دیجئے، آگے جو حکم ہے وہ اللہ کا، آگے جو حکم ہے وہ ہے اللہ کا، اللہ نے اور حکم بھی دیے، اللہ نے اور حکم بھی دیے، یہ والا حکم رب ارشاد فرماتا ہے حبیب آپ کہہ دیجئے مالک حکم تیرا تھا تو تو ہی حکم دے دیتا، مالک حکم تیرا تھا حکم بھی تو دے دیتا، لیکن رب نے ارشاد فرمایا حکم تو میرا ہے لیکن زبان مصطفیٰ کی ہوگی، کل کہہ کر بات بھی تیرے لب سے سنی، کل کہہ کر بات بھی تیرے لب سے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ سدرہ کے مکین جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صحابہ سے کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے تمہارے سامنے جو تبلیغ دین فرمائی ہے، اسلام کو پھیلایا ہے، دین اسلام کی باتیں تم تک پہنچائی ہے، اس کے عوض میں مجھے کچھ چاہیے نہیں، جو دین اسلام کی تبلیغ میں نے کی ہے اس کے عوض میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہاں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، مال نہیں چاہیے، تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرنا، اور انہی اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین اور قیامت تک ان کے آنے والی اولاد، ان کی محبت سارے ایمان والوں پر واجب ہے، محبت اہل بیت جزو ایمان ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا، سرکار نے اہل بیت سے محبت کر کے دکھایا ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین سے سرکار نے کس طرح محبت کی؟ ابھی چند دن پہلے جب میں نے حضرت میدان میں امام حسن امام حسین پہ جب فضیلت پر بیان کیا تھا تو کئی لوگوں کی خواہش تھی کہ حضرت یہ بیان جمعہ میں پھر واپس بھی کرنا، لیکن اب وہ وقت ایسا نہیں ہے، کچھ باتیں میں انشاءاللہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین سے سرکار نے کیسی محبت کی؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار کا کچھ کام تھا، سرکار سے کسی بات پر گفتگو کرنی تھی، وہ فرماتے میں اپنے گھر سے نکلا، رات کا وقت تھا،
حضرت اسامہ فرماتے میں سرکار کی دہلیز پر آیا، سرکار کی بارگاہ میں آیا تو کیا دیکھا، سرکار کا کاشان اقدس کا جو دروازہ تھا وہ بند تھا۔ اب یہ صحابہ کا ادب ہے، صحابہ جب بھی سرکار کی دہلیز پر آتے دروازہ بند ہوتا تو صحابہ آنے کے بعد زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے۔ آج جس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، مولانا باہر آؤ نا، ہم کو جواب دو نا، لیکن وہ صحابہ تھے۔ صحابہ ادب ایسا تھا کہ جب سرکار کی دہلیز پر آتے دروازہ بند ہوتا تو صحابہ دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے بلکہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ صحابہ درود پڑھتے اور بے خبر ہو مریدوں سے پھر وہ پیر کیا ہے سرکار جانتے تھے، اور یہاں تک بتایا گیا کہ صحابہ جب باہر آ کر درود شریف پڑھتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سے دروازہ کھول دیتے تھے۔ اب حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ جیسے میں سرکار کی دہلیز پر آیا دیکھا سرکار کا کاشان اقدس کا دروازہ بند ہے، حضرت اسامہ باہر بیٹھے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں، کونین کے والی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، سرکار باہر تشریف لائے۔ اب حضرت اسامہ فرماتے جب سرکار باہر تشریف لائے تو میں نے کیا دیکھا، سرکار نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، سرکار نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار نے اپنے جسم پر چادر اوڑھی ہوئی ہے اور مجھے نظر آیا کہ سرکار کی چادر کے اندر کوئی چیز ہے، چیز وہ باہر سے ایسی نظر آ رہی تھی، اس چادر کے اندر کوئی چیز ہے۔ حضرت اسامہ فرماتے سرکار جب باہر تشریف لے آئے، سرکار سے مجھے جو کام تھا وہ بات کی، سرکار نے میری بات کا جواب دیا۔ بات ہو جانے کے بعد حضرت اسامہ بن زید سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھ لوں، سرکار اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھ لوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اسامہ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ چادر اوڑھ کر آئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی چادر کے اندر کچھ ہے، آپ چادر اوڑھ کر آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی چادر میں کچھ ہے، یا رسول اللہ اگر اجازت عطا فرمائیں اور کرم فرمائیں چادر کھول کر بتا دیجیے اندر ہے کیا، چادر کو کھول کر بتا دیجئے کہ اندر ہے کیا۔ حضرت اسامہ نے جب اتنا عرض کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو کھولا، چادر کھولا تو کیا دیکھا، حضرت اسامہ فرماتے ہیں سرکار نے جب چادر کھولی تو کیا دیکھتا ہوں، فَإِذَا هُوَ الْوَرَقُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں سرکار نے چادر کھولی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک طرف امام حسن ہے دوسری طرف امام حسین ہے، ایک طرف امام حسن لپٹے ہوئے ہیں دوسری طرف امام حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت اسامہ نے جب دونوں شہزادوں کو سرکار کے پہلو سے لپٹا ہوا دیکھا تو حضرت اسامہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ دونوں شہزادوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، دونوں شہزادوں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ فرماتے میں نے اتنا عرض کیا سرکار نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ سرکار نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مالک تو ان سے محبت فرما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مالک تو ان سے محبت فرما۔ آگے سرکار نے دعا کی اللہ پوری دنیا میں جتنے لوگ میرے حسن حسین سے محبت کرے مالک تو ان سے بھی محبت فرما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں مالک تو ان سے محبت فرما، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ ان دونوں سے محبت کرے مالک تو ان سے بھی محبت فرما۔ آج ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں اللہ بھی ہم سے محبت فرماتا ہے۔ یہ امام حسن اور امام حسین کون ہیں؟ آپ اندازہ تو لگائیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان آتا ہے، آنے کے بعد جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نمازی کہلاتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد کوئی انسان آتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو نمازی کہلاتا ہے، حج ادا کرتا ہے تو حاجی کہلاتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے حافظ کہلاتا ہے، شریعت کا علم سیکھتا ہے عالم کہلاتا ہے، مفتی کہلاتا ہے، محدث کہلاتا ہے، مجدد کہلاتا ہے، مفکر کہلاتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کوئی انسان پہلے دنیا میں آتا ہے اور پھر ساری چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اس کے بعد وہ بڑا انسان بنتا ہے۔ لیکن میرے امام حسن اور امام حسین کی شان دیکھو، وہ آئے جب اس دنیا میں نمازی بعد میں بنے، حاجی بعد میں بنے، جنتی پہلے بنے، نمازی بعد میں، حاجی بعد میں، جنتی پہلے بنے۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے لوگو سن لو میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
یہ امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اللہ نے ان کو کتنی بلند شان سے نوازا تھا۔ ہم نے تو امام حسن کو نہیں دیکھا، لیکن آؤ جس نے سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے ان کی بات سناتا ہوں۔ امام حسن اور امام حسین کو سب سے زیادہ قریب سے اگر کسی نے دیکھا ہے تو ان کے والد مولائے کائنات نے دیکھا ہے۔ سب سے زیادہ قریب باپ نے دیکھا ہے۔ اب مولائے کائنات فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے، اور ان دونوں بیٹوں کی شان یہ ہے کہ میرا پہلا بیٹا حسن اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ نے مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے، دونوں بیٹوں کی شان یہ ہے کہ میرا پہلا بیٹا حسن رسول پاک کے سینے سے لے کر سر تک کے مشابہ ہیں۔ میرا پہلا بیٹا حسن رسول پاک کے سینے سے لے کر سر تک مشابہ، میرا دوسرا بیٹا حسین رسول پاک کے سینے سے لے کر پاؤں تک مشابہ۔ گویا مولائے کائنات فرماتے ہیں اے لوگوں میرے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین کو جمع کرو تو تصویر مصطفیٰ بن جائے۔ دونوں بیٹوں کو جمع کرو تو تصویر مصطفیٰ بن جائے۔ میرے امام نے پکار اٹھے معدوم نہ تھا شایع سائے ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین بنے۔ دونوں شہزادوں کو جمع کرو تو تصویر مصطفیٰ بن جائے۔ اور صرف ایسے ہی محبت میں نہیں کہا تھا امام حسن اور امام حسین کے بارے میں مولائے کائنات یہ جملہ صرف محبت میں نہیں کہا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری وصال کرنے کے بعد ایک انسان دور دراز سے سفر کر کے مدینہ منورہ میں آتا ہے، اور آنے کے بعد لوگوں سے کہتا ہے اے لوگوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہے؟ میں آیا ہوں ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ان کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ نے سنا تو سننے کے بعد اسی آنے والے سے کہا یار تو سرکار سے ملنے کے لیے آیا ہے، سرکار نے تو ابھی چند دن ہی پہلے ہی اس دنیا سے ظاہری وصال فرما لیا، سرکار اس دنیا سے ظاہری وصال فرما کر چلے گئے۔ اب وہ انسان کہتا ہے یار میں دور دراز سے ہو کر آیا ہوں، مجھے سرکار کا چہرہ دیکھنا ہے، سفر کر کے صرف اس لیے آیا تھا کہ سرکار کا چہرہ دیکھ لوں، لیکن کیا کروں اب آیا ہوں تو آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ سرکار اس دنیا سے ظاہری وصال فرما کر چلے گئے، اب میں کیا کروں؟ تو صحابہ نے کہا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں نبی کے داماد ہیں جن کا نام علی ہے، علی کے گھر پہ چلے جاؤ، علی کے گھر پہ جاؤ۔ اب وہ انسان حضرت علی کے دروازے پر آتا ہے، دستک دیتا ہے، حضرت علی باہر آتے ہیں۔ حضرت علی جیسے ہی باہر آئے تو وہ انسان کہتا ہے حضور میں آیا تھا دور دراز سے سفر کر کے سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے، لیکن مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ سرکار تو اس دنیا سے ظاہری وصال فرما کر چلے گئے ہیں، حضور مجھے سرکار کا چہرہ دیکھنا ہے، کیا کروں، کیسے مجھے سرکار کا چہرہ نظر آئے گا؟ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا اے آنے والے انسان اب میں تجھے سرکار کا چہرہ تو نہیں دکھا سکتا، لیکن سرکار کی تصویر دکھا سکتا ہوں، شبیہ مصطفیٰ کو دکھا سکتا ہوں۔ فوراً مولائے کائنات نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین کو بلایا، دونوں شہزادے باہر آئے۔ جیسے دونوں شہزادے باہر آئے تو مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا اے انسان سرکار کو تو نہیں دیکھ سکتا، شبیہ مصطفیٰ کو دیکھ لے، سرکار نہیں دیکھ سکتا، شبیہ مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ وہ انسان ٹک ٹکی باندھ کر غور سے دونوں شہزادوں کو دیکھتا ہے، تھوڑی دیر دیکھتا رہا۔ اب مولائے کائنات نے دونوں شہزادوں سے کہا شہزادوں اب جاؤ گھر کے اندر چلے جاؤ، اس انسان نے دیکھ لیا اب گھر کے اندر چلے جاؤ۔ دونوں شہزادے ابھی اندر جانے والے تھے کہ وہی آنے والے انسان نے کہا حضور اندر مت بھیجو، ہاتھ بڑھا کر کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو۔ یہ امام حسن اور امام حسین ہے۔ اور آپ کربلا کے واقعات سے ہم نے سیکھا کیا؟ کربلا کا جو واقعہ ہوا اس سے ہم نے سیکھا کیا؟ امام حسین کا کربلا کا واقعہ اور بہت ساری چیزیں۔ ابھی ایک بات سناتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ افریقہ یا امریکہ کا ایک پادری تھا، اس نے بہت سارے علماء کے پاس جا کر یہ اعتراض کیا کہ یار اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے جو کتاب اتاری قرآن شریف جس کو نازل فرمایا ہے، تم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، یعنی کہ تمہاری بات قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے جو کتاب نازل فرمائی اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے جو قرآن ہم پر نازل فرمایا ہے، اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ساری چیزوں کا واضح روشن بیان عطا فرمایا، قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب وہ افریقہ یا امریکہ کا پادری ہے، مذہباً عیسائی ہے، وہ اعتراض کرتا ہے کہ یار تمہاری کتاب قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو کربلا کا واقعہ کہاں ہے؟ امام حسن اور امام حسین کا نام کہاں ہے؟ بولو کئی لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، بولو پڑھا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہیں دیکھا امام حسن یا امام حسین کا نام؟ قرآن کی کسی آیت میں دیکھا؟ کسی نے نہیں پڑھا ہوگا۔
وہ پادری آ کر لوگوں کو مسلمانوں سے کہتا ہے کہ یار تم لوگ کہتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے، اور کربلا کا اتنا بڑا واقعہ، امام حسین رسول پاک کے نواسے، قرآن میں ان کا نام تک نہیں۔ اب لوگ سنتے تھے، ان کو علم نہیں تھا، وہ ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاتے تھے۔ کسی اچھے انسان سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ پاکستان میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام پیر جماعت علی شاہ ہیں، پیر جماعت علی شاہ ان کا نام ہے، اور وہ صرف عالم نہیں اللہ کے ولی بھی ہیں، صرف عالم نہیں اللہ کے ولی بھی ہیں۔ جہاں کہیں مسئلے حل نہیں ہوتے ان کے پاس جاؤ تو وہ مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ اب وہ انسان جو پادری تھا سفر کرتے کرتے پیر جماعت علی شاہ کے پاس پہنچتا ہے، کیا دیکھا حضرت مسند کرسی پر بیٹھے ہیں، سارے لوگ مسائل لے کر آتے ہیں، حضرت سب کا جواب دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بھی نمبر آیا اس پادری کا، تو اس پادری نے کہا حضرت میرا بھی ایک سوال ہے، میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا بتا تیرا کون سا سوال ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے کہ آپ کے کلام میں قرآن مجید میں ساری چیزیں کا روشن واضح بیان ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، اس میں امام حسن اور امام حسین کہاں ہیں؟ سب کچھ ہے تو اس قرآن میں امام حسن اور امام حسین کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ پیر جماعت علی شاہ میں نے بتایا صرف عالم نہیں اللہ کے ولی بھی تھے۔ اب اللہ کے ولی کا در ایک نرالا در ہوتا ہے، ان کے سمجھانے کا طریقہ ایک الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہی پادری نے آ کر کہا کہ مجھے قرآن میں امام حسن اور امام حسین دکھاؤ، تو پیر جماعت علی شاہ نے ارشاد فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ آنے والے تو نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا بہت مرتبہ پڑھا، میں نے بہت مرتبہ پڑھا۔ کہا پڑھنے کے بعد کیا ملا؟ کہا مجھے امام حسن امام حسین قرآن میں نہیں ملے۔ کہا اچھا نہیں ملے؟ پھر جماعت علی شاہ نے ارشاد فرمایا اب تو میرے سامنے بیٹھا ہے قرآن پڑھ، میرے سامنے بیٹھا ہے قرآن پڑھ۔ اس نے کہا حضرت کہاں سے پڑھوں؟ پھر جماعت علی شاہ نے فرمایا جہاں سے پڑھنا چاہے پڑھ، میں امام حسن امام حسین دکھاؤں گا۔ تو جہاں سے پڑھنا چاہے، تو جہاں سے بھی پڑھنا چاہے پڑھ۔ وہ انسان قرآن شریف کھولتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کا آداب یہ ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ تو اس نے یہودی نے، اسی پادری نے قرآن کو کھولا، پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اتنا پڑھا۔ پیر جماعت علی شاہ نے ارشاد فرمایا بس رک جا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا تو پھر جماعت علی شاہ نے ارشاد فرمایا رک جا، وہ رک گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ ہم قرآن شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں ادب کے لیے، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ شیطان سے ہمیں بچا۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے کے آداب ہیں۔ اب تو نے دوسری آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس نے کہا بس اتنے میں آپ بتا دو کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں اسی میں بتا دوں گا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی میں بتا دوں گا۔ تو انسان وہ پادری کہنے لگا حضرت کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا علم عادات جانتا ہے؟ علم عادات لوگ آتے ہیں نا حضرت میرے گھر پہ بچہ پیدا ہوا اس تاریخ کو ہوا ہے تو آپ عدد سے نام نکال دیجئے، عدد سے نام نکال دیجئے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ نے ارشاد فرمایا اے پادری تو علم عادات جانتا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت جانتا ہوں۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ اور اس کے آگے اس کے عدد لکھ۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد بنتے ہیں 786۔ کتنے عدد بنتے ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ اپنے مکانوں پر یا کاغذ میں اوپر لکھتے ہیں 786۔ 786 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کے علم العادات کے مطابق اس کے عدد بنتے ہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ نے ارشاد فرمایا کنفرم بات ہو گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد بنتے ہیں 786۔ اس نے کہا عدد میں مان گیا۔ اب حضرت پیر جماعت علی شاہ ارشاد فرماتے کاغذ لے اور قلم لکھ، قلم سے لکھنا شروع کر۔ اس نے کہا عدد کیا لکھوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلے لکھ امام حسن، لکھ امام حسن۔ اس نے لکھا امام حسن۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے عدد نکال، عدد نکالے تو بنے 200، امام حسن کے عدد بنے 200۔ آپ نے ارشاد فرمایا امام حسن کس سن میں پیدا ہوئے؟ کہا سن ہجری 4 میں۔ کہا 200 کے نیچے 4 لکھ۔ کہا امام حسن کی شہادت کس سن میں ہوئی؟ کہا سن ہجری 50 میں۔ کہا اس کے نیچے 50 لکھ۔ آگے فرمایا لکھ امام حسین۔ اس نے لکھا امام حسین۔ آپ نے آگے فرمایا اس کے عدد کتنے بنے؟ کہا 210۔ کہا امام حسین کی شہادت کس سن میں ہوئی؟ کہا سن ہجری 61 میں۔ کہا نیچے 61 لکھ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا امام حسین کس جگہ پر شہید ہوئے؟ اس نے کہا کرب و بلا۔ کہا کرب و بلا کے عدد نکال۔ اس نے نکالا 261۔ یہ سارے عدد لکھانے کے بعد اب آپ نے ارشاد فرمایا ٹوٹل کر، ٹوٹل کیا تو بنا 786، ٹوٹل کیا تو بنا 786۔ آپ نے ارشاد فرمایا صرف بسم اللہ میں
دونوں شہزادوں کے نام بھی ہیں، دونوں کی امامت کا تذکرہ بھی ہے، دونوں کی پیدائش کا تذکرہ بھی ہے، دونوں کی شہادت کا بھی تذکرہ ہے۔ ابھی تو صرف میں نے بسم اللہ میں بتایا ہے، آگے اور پڑھتا جاؤں گا تو اور کمالات بتاتے جاؤں گا۔ یہ امام حسن اور امام حسین ہے۔ کربلا کی جنگ جو ہوئی، کربلا میں جو کچھ واقعات ہوئے ہم اور آپ ہر سال سنتے ہیں، اس سے ہم نے سیکھا کیا۔ یہ عاشورے کا دن بہت بڑی فضیلت والا ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا ہے، اور ساری حضرت ادریس علیہ السلام کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی ہے۔ سارے بڑے بڑے واقعات اسی عاشورے کے دن ہوئے، یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ عاشورے کے دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی۔ عاشورے کے دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی، جب حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر 300 سال تک دعا کی، توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ جس دن قبول فرمائی وہ بھی عاشورے کا دن تھا جب حضرت آدم کی توبہ اللہ عاشورے کے دن قبول کرتا ہے۔ تو اگر ہم آدمی ہو کر توبہ کریں، اللہ ہماری توبہ قبول نہ کرے گا؟ آج کی رات اور آج کا دن اتنی عظمتوں والا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، عاشورے کے دن جو انسان روزہ رکھے گا، عاشورے کے دن جو انسان روزہ رکھے گا، سرکار فرماتے ہیں مجھے رب کی ذات پر امید ہے کہ جو انسان عاشورے کے دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آئے، عاشورے کے دن سرکار نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ یہودی روزہ رکھتے تھے تو سرکار نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ یہ یہودی عاشورے کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو وہ یہودی کہنے لگے کہ ہم عاشورے کے دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے جو نجات ملی تھی وہ عاشورے کا دن تھا، اس لیے ہمارے لیے عید کا دن ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ان یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت تو ہم زیادہ کرتے ہیں، یہودیوں سے زیادہ ہم زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے، 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے، 2 دن روزہ رکھیں گے۔ اچھا، سرکار نے 2 دن روزے کا حکم کیوں دیا؟ یاد رکھنا یہ روزہ نفلی ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ فرض ہے تو بس استطاعت ہو تو رکھیں، لیکن سرکار نے 9 اور 10 تاریخ کے روزے کا حکم کیوں دیا؟ گویا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، ہم 9ویں کو بھی رکھیں گے، 10ویں کو بھی رکھیں گے، اور دونوں دن کو اس لیے رکھیں گے تاکہ ہماری عبادت، ہمارا روزہ بھی یہودیوں کی طرح ان کی مشابہت میں نہ ہو جائے، ہماری عبادت بھی یہودیوں سے مشابہت والی نہ ہو جائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ سرکار عبادت میں بھی یہودیوں کی طرح مشابہت پسند نہیں کرتے، عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت پسند نہیں کرتے، تو آج جو ہم سرکار کے ماننے والے اس دن خرافات کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو بتاؤ سرکار ہم سے راضی ہوں گے؟ بولو سرکار راضی ہوں گے ہم سے؟ جب یہودی عبادت افضل چیز، روزہ عبادت، لیکن اس میں بھی سرکار یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں کرتے، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ وہ 1 دن رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھیں گے۔ یہ دن بہت ہی عظمتوں والا، یہاں تک کہ بتایا گیا کہ جو انسان، سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر خرچہ کرے گا، یعنی اچھا دسترخوان لگائے گا، انہیں قسم قسم کے کھانے کھلائے گا، گھر میں فراوانی کرے گا، عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچہ زیادہ کرے گا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے رب کی ذات پر امید ہے کہ عاشورے کے دن اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کرنے والا سارا سال اللہ اس کے مال میں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ بہت ساری فضیلت عاشورے کے دن کی، یہاں تک کہ جن لوگوں نے عاشورے کا ادب کیا، اس دن اور اس رات کا ادب کیا، بصرہ میں ایک انسان تھا جو مذہباً یہودی تھا، اس کا مذہب یہودی مذہب کا تھا وہ، اور اس کی ایک لڑکی تھی جو پاؤں سے معذور تھی، اپاہج تھی، اور اسی یہودی کے بغل میں ایک مسلمان رہتا تھا جو ہر سال عاشورے کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کراتا، لوگوں کو بلاتا، اچھا کھانا بناتا اور سب کو دعوت پر بلاتا، سب لوگ کھانا کھاتے، قرآن کی تلاوت ہوتی، دعا اور تسبیح ہوتی تھی، ہر سال کا یہ معمول تھا۔ ایک مرتبہ عاشورے کی رات میں
وہی مسلمان کے گھر پہ قرآن خوانی کی تلاوت ہو رہی تھی اور لوگ دعا و تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے، بغل میں یہودی کا مکان، اس کی لڑکی دونوں پاؤں سے معذور ہے، وہی لڑکی اپنے باپ سے پوچھتی، ابا یہ ہمارے بغل میں جو مسلمان رہتا ہے یہ ہر سال یہ پروگرام کرتا ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، دعا کی آواز آتی ہے، اللہ اللہ کہنے کی آواز آتی ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا، اے میری لڑکی، یہ ہمارے بغل میں جو مسلمان رہتا ہے یہ آج کی رات اس لیے عبادت کرتا ہے کہ یہ عاشورے کی رات ہے، ان کے نزدیک عاشورے کی رات بہت ہی فضیلت والی ہے، بہت کمال والی ہے، اور اس میں ان لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد باپ تو جا کر سو گیا، ساری رات بچی جو پاؤں سے معذور تھی، اپاہج تھی، وہ بیٹھی رہی، لیکن جیسے صبح نمودار ہوئی اسی بچی نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ آج عاشورے کی رات ہے، اگر عاشورے کی رات اتنی برکت والی ہے تو مجھے صحیح فرما دے، عاشورے کی رات اگر اتنی برکت والی ہے تو مجھے صحیح فرما دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اس لڑکی نے دعا کی، ابھی دعا ختم نہ ہوئی اس سے پہلے اللہ نے اس کے دونوں پاؤں کو صحیح فرما دیا، پاؤں اس کے صحیح ہو گئے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، وہ دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئی اور باپ کو جا کر یہ بات بتائی، تو باپ نے کہا، بیٹی تیرے ساتھ یہ کیسے ہوا، تیرے دونوں پاؤں صحیح کیسے ہو گئے؟ تو اس لڑکی نے کہا، ابا آج آپ نے بتایا تھا کہ عاشورے کی رات ہے، میں نے عاشورے کے نام سے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے میرے پاؤں صحیح کر دیے۔ اب وہ بچی کہتی، باپ جب اللہ نے میرے پاؤں صحیح کر دیے ہیں، میں جان گئی ہوں اسلام سچا ہے، مذہب اسلام سچا ہے، اے باپ چل جاتے ہیں کسی عالم کے پاس اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جو عاشورے کی رات کا ادب کرے تکلیفیں ختم ہو جاتی ہے، اور غیر ہو تو اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب غیر کو اللہ ایمان کی توفیق دیتا ہے تو ایمان والا اگر اس رات اور دن کا مقام سمجھے گا، اس کا ادب کرے گا، تو اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ اس لیے عاشورے کی آج رات ہے، کل اس کا دن ہے۔ کوئی خرافات، میں اکثر کہا کرتا ہوں، خرافات والی زندگی نہ گزاریں۔ امام نے کربلا میں خرافات نہیں کیے تھے، امام نے اپنی جان اور اپنے اہل بیت کی جان کو قربان کر کے اسلام کو بچایا تھا۔ اگر آج بھی ہم امام کے ماننے والے ہیں تو اس دین اسلام کو شرمسار نہ کرے۔ امام نے کربلا کے میدان میں 9 تاریخ کو 9 تاریخ ہو گئے جب عاشورے کی رات تھی، اور یزیدیوں کی طرف سے جب جبل تنگ بجا تھا اور جب وہ سارے یزیدی لڑنے کے لیے آ گئے تھے، تو میرے امام نے حضرت عباس سے کہا تھا، عباس جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو آج کی رات ہمیں مہلت دے دے، اس لیے کہ آج عاشور کی رات ہے، عاشور کی رات کی مہلت ہمیں دے دے۔ اور مہلت اس لیے مانگی تھی کہ آج آخری رات ہے تو دل کھول کر اللہ کی عبادت کر لیں۔ امام نے کربلا میں بھی عبادت کی تھی، کوئی خرافات نہ کیا تھا۔ ہم اگر امام سے سچی محبت کرنے والے ہیں تو آج کی رات اور کل کا دن خرافات نہ کریں، وہ کام کریں جس سے امام حسین ہم سے راضی ہو۔ اور جو یاد رکھنا، اگر امام حسین ہم سے راضی ہو گئے سرکار راضی ہو جائیں گے، سرکار راضی ہو گئے خدا راضی ہو جائے گا، اور خدا راضی ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالی ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔